السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج پھر میں لے کر آئی ہوں ایک بڑی دل چھو لینے والی داستان ہماری ایک انڈین بہن کی، جن کے استغفار کی داستان سن کے میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً آپ کو بھی یہ داستان سن کے بہت موٹیویشن ملے گی، جس طرح کی مجھے ملی ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ یہ انڈیا کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتی تھی۔ مالی حالات پہلے ہی ٹھیک نہ تھے۔ یہ 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ ان کے بابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، لیکن ان کی ملازمت چھوٹ گئی، ان کو فیکٹری سے نکال لیا گیا۔ کہہ رہی ہیں کہ معاشی حالات پہلے ہی صحیح نہیں تھے۔ بابا کی جب نوکری چھوٹی تو یہ لوگ اور پریشانی میں آ گئے۔ کہہ رہی کبھی ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور دوسرے وقت کا نہیں پتا ہوتا تھا۔ کہہ رہی ہم لوگ تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن جو ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس کو دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ دودھ کی وجہ سے بہت روتا تھا۔ کہہ رہی ہیں ہم بہت پریشانی میں تھے۔ جب آپ کو پتہ ہے غربت ہوتی ہے تو رشتے دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا کہ کہیں ہم سے کچھ مانگ نہ لیں۔ یہی ان بہن کی کہانی تھی۔ تو کہہ رہی ہیں ہم بہت رو رو کے اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے، ہمارے والد بھی بہت پریشان تھے، ہم بہت اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ ایک دن جب رات کو کھانا میں کچھ نہ تھا، بھائی چھوٹا بلک بلک کے دودھ کی وجہ سے رو رہا تھا، چھوٹا بھائی ہمارا۔ میرے بابا ہمارے تعلق میں سجدے میں گر کے رو رو کر اللہ پاک سے وہ بتاتی ہیں کہ میرے بابا کی روتے روتے آنکھ لگ گئی سجدے میں ہی۔ تو میرے بابا کو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی خوشبو کا جھونکا ہے یا کسی نے ان کا کندھا پکڑ کے ہلایا اور انہیں کہا ہے کہ استغفار پڑھو۔ میرے بابا کی ایک دم آنکھ کھل گئی تو کمرے میں بہت خوشبو تھی۔ بابا اٹھے، بابا نے ہم سب بہنوں کو امی کو بتایا کہ اس طریقے سے خواب نظر آیا ہے اور آپ لوگ استغفار کی کثرت کریں، یقیناً یہ کوئی نشانی ہے۔ آپ یقین کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرتی۔ ہم جو کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کے دانے گن کے رکھتے اور ایک ڈبے میں ڈال دیتے کہ کس نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ میری صبح سے شام ہی ہوئی تھی ہمیں بکثرت پڑھتے ہوئے، تو ہمارے کچھ رشتے دار جو کہ نہیں آتے تھے وہ بڑے بڑے شاپر لے کے آئے، جس میں کھانے پینے کی بچوں کی بہت ساری چیزیں، فروٹس اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ابھی تو صبح سے شام ہی ہوئی ہے ہمیں پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا ہے، جو کثرت سے استغفار پڑے گا اس کو وہاں سے نوازوں گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے شام میں ہی اتنا بندوبست فرما دیا۔ لیکن ہم لوگوں نے استغفار کی کثرت نہیں چھوڑی۔ 2 دن ہی ہوئے تھے پڑھتے ہوئے کہ محلے کی کچھ عورتیں اپنی بچیوں کو ہمارے پاس ٹیوشن پڑھانے آ گئیں، اور ماشاء اللہ سے 2 4 6 ٹیوشن بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ ہمارے بابا کو ان کی نوکری دوبارہ بحال کر دی گئی۔ ہماری ٹیوشنس، بابا کی نوکری، ہمارے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے۔ ہماری اتنی سیونگ ہو گئی کہ ہم نے سوچا اپنا اوپر کا پورشن بھی بنا لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ استغفار نے اتنا نوازا کہ ہماری سوچ تھی۔ کہاں ان کے پاس ایک وقت کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کہاں استغفار کی برکت سے ان کے گھر میں ریل پیل ہو گئی، فروٹس کی، اناج کی، خوشیوں کی، روزگی کی، یعنی ہر شے سے اللہ نے ان کو نوازا۔ ان بہن کی یہ سٹوری سننے کے بعد استغفار کی میرے اندر تو پہلے بھی بہت عقیدت ہے، مجھے تو استغفار سے میری زندگی استغفار اور درود پاک پر ہے، لیکن اور موٹیویشن مل گئی۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی بھی میرا بھائی جو پریشانی میں ہے، اگر وہ استغفار کی طرف آتا ہے، اگر وہ استغفار پڑھتا ہے، تو یہ ویڈیو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جو اس کو شیئر کرے گا تو اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔